نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 حروف مدہ پڑھ لی ہم نے، اور اب ہے حروف لین۔ بہت مختصر سا سبق ہے، بڑی توجہ چاہیے، مختصر سا ہے اور آسان سا ہے جی۔ تو حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ جب دونوں ساکن ہوں اور دونوں سے پہلے کیا ہو، زبر ہو، تو اس کو واو لین کہتے ہیں۔ لفظی معنی تو نرمی کے ہی ہیں، کیا ہے بھائی، نرمی کے۔ اب اس کے اندر جو ہے ممکنہ غلطیاں کیا ہیں؟ ممکنہ غلطیاں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا نہیں لیتے، جیسے کہتے ہیں تا زبر وا تو یہ وا پڑھ جاتے ہیں، وا نہیں پڑھنا، تا زبر واو، ایک یہ غلطی ہوتی ہے ہجا کرتے وقت۔ اسی طریقے سے دوسری غلطی مجہول کی، تو تے تو، یہ مجہول کی غلطی، یہ نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آئی بات؟ اسی طرح تیسری غلطی بہت جلدی پڑھنے کی، ان ہونٹوں کو گول کیا معروف ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو زیادہ ہی گول کر دیا اور جلدی سے پڑھا۔ اب لین کے اندر یہ اکثر لکھا ہوتا ہے، کتابوں میں سمجھایا بھی جاتا ہے کہ حروف مدہ کے مقابلے میں آپ نے اس کو تھوڑا سا جلدی پڑھنا ہے، حروف مدہ کے مقابلے میں۔ وہ مقابلے والا لفظ ذہن سے نکل جاتا ہے اور صرف یہ ذہن میں آتا ہے کہ حروف لین کو جلدی پڑھنا ہے۔ حروف لین کو کیا کرنا ہے؟ تو پھر جلدی پڑھتے ہوئے کیسے پڑھ جاتے ہیں، بو بئی تو تئی تو صحیح، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بو بالکل ہونٹ گول کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی جی؟ تو اب اس کی مجہول غلطی، باؤ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ اور بو یہ بہت زیادہ مبالغہ کر دیا اور مقدار کو لمبا نہیں کیا، بالکل چھوٹا کر دیا۔ اچھا، اب اس کے اندر حروف لین کو لمبا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بتائیں بھائی، حروف مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں۔ تو حروف لین کے اندر بھی مد ہوتی ہے کہ نہیں؟ حروف لین میں مدیت ہے، کل ہم نے سبق پڑھا ہے۔ حروف لین کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ مدیت ہوتی ہے۔ یعنی مد کی تعریف یہ ہے کہ مد اس درازی کو کہتے ہیں جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ غلط فہمی کہ باؤ یوں لمبا کرنا غلط ہے، تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ اس طریقے لمبا کر کے پڑھنا درست ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی مدیت ہوتی ہے۔ سمجھ گئے جی؟ شاباش۔ اب چند حروف کو پڑھیں گے، اور پھر اس تختی کی جو ترتیب ہے، یہ جو پہلے چند حروف لکھے ہیں، یہ 28 حروف ہے نا، تو 14 پہلے حرف جو ہے وہ کون سے ہیں؟ شمسی ہیں، اور دوسرے 14 کیا ہیں؟ قمری ہیں۔ پہلے 14 کیا ہیں بھائی؟ شمسی ہیں، دوسرے 14 قمری ہیں۔ تو شمسی قمری کو سمجھتے ہوتے ہیں، لام تعریف کے بعد جب آئے حرف شمسی تو لام کا اس میں ادغام ہو جاتا ہے اور شین پر شد آ جاتی ہے، سین ہو شد آ جاتی ہے۔ قمری ہو، لام تعریف کے بعد اگلے رپے کیا آ جاتی ہے؟ شد نہیں ہوتی، تو ادغام نہیں ہوتا گویا کہ۔ سمجھ گئے جی؟ تو باقی انشاءاللہ جب اجرا ہوگا تو مزید اس کی وضاحت کر دیں گے جی۔ اب اس کے پڑھنے پر تھوڑی سی توجہ دیں گے، ایک آدھ حرف کو۔ معروف ادائیگی کی مثال کیا ہے؟ معروف ادائیگی کی، واو کو معروف ادا کرنے کی مثال 100، بولے 100۔ اب کہیں گے نا 100، نہیں 100، یہ اردو کی مثال۔ اسی کی مثال قرآن میں سواد کو پڑھیں گے، وَتَوَاصَوْا۔ اب وَتَوَاصَوْا یوں نہیں ہوگا، وَتَوَاصَوْا نہیں، سو، ٹھیک ہے؟ یا لین کو معروف کرنے کی اردو میں مثال ہے، جیسے پرانی اور اس کے مقابلے میں الفاظ متضادہ، پرانی نئی، بولو ہاں، پرانی نئی، اپریل مئی، سمجھ گئے جی؟ مثالیں۔ تو اب اسی طریقے سے پنجابی میں بھائی دودھ دہی، تو اردو میں دہی کہتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ دہی۔ تو یہ اس کی ساؤنڈ ہے اور یہ اس کی مقدار ہے۔ یہ چند مثالیں یاد رہیں گی۔ چلیے جی، اب چند حروف کا ہجا کرتے ہیں، پھر باقی پڑھتے ہیں۔ چلیے، تا زبر واو تو، تا زبر یا تی، تو تی، سو سی، دو دئی، شاباش۔
مخرج پر بھی ذو ذی، موٹے حروف پر بھی توجہ رہے، صو صی، واد زبر واو واو، واد زبر یا وی، ہاں وی نہیں کرنا، واو وی، او طی، جی آگے یہاں پر خاص طور پہ ہونٹ گول نہ کرنا، واو وی، ہاں وی پڑھ جاتے ہیں زوئی، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آؤ آئی، اس کو ای پڑھ جاتے ہیں حمزے سے، عین پر توجہ، آؤ آئی، نو نئی، ماؤ نئی کی مثال یاد رہ جائے گی، ماؤ مئی، مثال یاد رہ جائے گی جی. اس طریقے سے حروف لین کو پڑھنا ہے، اس کی مشق کریں، اور قرآن پاک میں جیسے ہم نے قاعدے کے اندر پڑھا قرآن پاک میں ایسے ہی پڑھنا ہے، اتنی مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر.